دوستو، نسلا ٹاور اور حیات ٹاور کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کے کیا مسائل ہیں جس کو آج کل گرایا جا رہا ہے نسلا ٹاور کو؟ اور اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر بے چینی بھی ہے، لیکن اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان ملک بھر میں جہاں جہاں انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو بھی اسی طرح ختم کروائیں۔ نسلا ٹاور جس زمین پر بنایا ہوا ہے وہ زمین کے ایم سی اور ایس ایم سی ایچ ایس سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان تنازع کا باعث بنا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے یہ صورتحال ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ 1957 تک شاہراہ فیصل کی چوڑائی 280 فٹ مقرر کی گئی تھی۔ شاہراہ فیصل کے اطراف ایس ایم سی ایچ ایس کو کے ایم سی نے زمین لیز کی۔ اس میں شاہراہ فیصل 280 فٹ چوڑا رکھا گیا، لیکن 1957 میں اس وقت کے کمشنر کراچی نے شاہراہ فیصل کی چوڑائی کم کر کے 240 فٹ کر دی اور اس کے دونوں طرف کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو وہ 20 فٹ زمین دے دی، حالانکہ کمشنر کراچی کو اختیار ہی نہیں تھا کہ کسی کو زمین الاٹ کرے۔ جب نسلا ٹاور کے بلڈرز نے نہ صرف اس 20 فٹ کی زمین کو گھیرتے ہوئے جو کہ 264 مربع گز بنتی تھی، بلکہ اس کے علاوہ اور 72 گز زمین پر ناجائز قبضہ کر کے فلیٹس بنانے شروع کیے، تو کے ایم سی اس کو کورٹ میں لے گی اور حسب عادت بلڈرز نے اسٹے آرڈر لے کر کنسٹرکشن جاری رکھی۔ اس دوران کے ایم سی کی طرف سے کئی اشتہارات دیے گئے، لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ یہ ناجائز قبضے کی زمین ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے سیدھے سادے لوگوں کو بلڈرز بیوقوف بناتے ہیں، بڑے خوبصورت اشتہارات دیتے ہیں، ویڈیوز بنا کر خوبصورت جناب میڈیا پر چلاتے ہیں، لوگوں نے پھر بھی وہ فلیٹ خریدے۔ عدالت میں کے ایم سی کا سٹانس یہ تھا کہ چونکہ کمشنر کراچی کو تو زمین لیز کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے ایس ایم سی ایچ ایس نے جو زمین نسلا ٹاور کو پلاٹ نمبر A193 میں سب لیز کی وہ ناجائز ہے۔ دوسری طرف کے ایم سی نے ایک اور راستہ نکالتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر ایس ایم سی ایچ ایس اس زمین یعنی کہ 72 + 264 گز کی آج کے حساب سے قیمت دے دے تو بھی کے ایم سی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس آفر کو بھی نسلا ٹاور کے مکینوں اور ایس ایم سی ایچ ایس اور بلڈرز نے ٹھکرا دیا۔ چنانچہ چونکہ کورٹ میں زمین کا ناجائز ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کورٹ نے اسے گرانے کا حکم دے دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کے ڈبلیو ایس بی یا کے ای نے یا دوسرے اداروں نے اپروول کیوں دی، تو جواب یہ ہے کہ ان اداروں کو زمین کی ملکیت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے ادارے کے قانون پر چلنے کی اپروول دیتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ باتیں جو میں آپ سے دوستوں کر رہا ہوں، یہ میڈیا میں رپورٹس ہوئی ہیں، اس کی سٹوریز چھپی ہیں، جہاں سے میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ میٹیریل وہاں سے لے کر ویب سائٹ سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ دوسری طرف اس کا قانونی حل یہی تھا کہ ایس ایم سی ایچ ایس بلڈرز اور مکین مل کر چند کروڑ پہ آج کی قیمت کے حساب سے دے کر اس ٹاور کو بچا لیتے، لیکن شاید وہ پر یقین تھے کہ اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس جھگڑے میں نقصان کس کا ہوا؟ ملک کا ہوا۔ اب یہ صورتحال تھی، اس میں حیات ٹاور کے درمیان اور نسلا ٹاور کے درمیان کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو حیات ٹاور جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر عموماً لوگ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور پھر تحقیق کے بغیر تحقیق کیے جو ہے نا وہ پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں۔ عموماً جب بھی عدالت کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ فریقین کسی معاہدے پر پہنچ جائیں تاکہ عمارتوں کو توڑنا نہ پڑے۔ نسلا ٹاور کیس میں کے ایم سی اور دوسرے فریقین کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے، حالانکہ کے ایم سی کو اس زمین کے 30 سے 40 کروڑ قیمت ادا کر کے صلح ہو سکتی تھی۔ حیات ٹاور کیس میں سی ڈی اے نے کیس کیا تھا اور حیات ٹاور کی کنسٹرکشن روک دی گئی تھی، لیکن پھر سی ڈی اے اور حیات ٹاورز کے بلڈرز کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کی روح سے حیات ٹاورز کے بلڈرز نے 17.5 ارب روپے کی خطی رقم دے کر تنازع کی زمین کے حقوق سی ڈی اے سے حاصل کرنے پر رضامندی دے دی، جس کے بعد پہلی قسط کے طور پر
1.7 ارب روپے ادا بھی کر دیے گئے۔ یہ کس کو ادا کیے گئے؟ یہ سی ڈی اے کو ادا کیے گئے تھے۔ اس لیے نصرہ ٹاور صرف ایس ایم سی ایچ ایس بلڈرز اور وہاں کے رہائشی لوگوں کی ہٹ درمی سے ٹوٹا، اور اس کیس اور حیات ٹاور کے کیس میں اس حوالے سے مماثلت نہیں ہے۔ یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے جی، جو رپورٹ نصرہ ٹاور اور حیات ٹاورز کے حوالے سے، یہ دوستوں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔